السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، ہمارا بحمدللہ تعالیٰ اس بات پہ عقیدہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا سارا قرآن شفا ہی شفا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کر رہے ہیں کہ جو مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے اور ظالمین کے لیے نقصان کو بڑھانے والی۔ حضرین محتشم، ویسے تو سارا کا سارا اللہ کا قرآن شفا ہی شفا ہے، مگر قرآن مجید کے 6 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اسپیسیفک کچھ مخصوص آیات ایسی ہیں کہ جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے، اور ہمارے کچھ ناظرین کی ریکویسٹ پر ہم آیات شفا کی تفصیلات اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں۔ حضرین محتشم، قرآن مجید کے وہ 6 مقامات ہیں جہاں بالخصوص وہ آیات بیان ہوئی ہیں جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے، اور بہت سارے اہل علم و تحقیق ان آیات مقدسہ کو آیات شفا کے طور پر امراض کے لیے پڑھتے ہیں اور وہاں سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا مقام ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 اور 15 ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، یہ پہلا مقام ہے آیات شفا میں۔ اور دوسرا مقام سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اور تیسرا مقام سورہ نحل کی آیت نمبر 69 ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ چوتھا مقام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور پانچواں مقام سورہ شعراء کی آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 80 تک، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فہو یشفین۔ چھٹا اور آخری مقام سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 44 ہے، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ تو یہ قرآن مجید کے وہ 6 مقامات ہیں جہاں پر آیات شفا بیان ہوئی ہیں۔ تو حاضرین محتشم، ان کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھیں گے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، چاہے وہ 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ، طاق عدد میں پڑھنا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا جو مؤثر ترین طریقہ ہے وہ وصل تسمیہ ہے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں، اور وصل تسمیہ سے مراد یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی الرحیم والی جو آخر میں میم ہے اس کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا دیں گے، اور درمیان میں جو حمزہ ہے اس کو حذف کر دیں گے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح مکمل سورہ فاتحہ اپنے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر بالترتیب یہ آیات شفا جو ہم نے ابھی آپ کو تفصیلاً بتائی ہیں، ان میں سے ہر آیت کو 7 مرتبہ پڑھتے جائیں۔ جب یہ 6 آیات مقدسہ 7 مرتبہ پڑھ لی جائیں گی، اس کے بعد پھر کچھ کلمات شفا ہیں جو آپ کو سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، پھر ان کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں، اللہم اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ آپ کو سکرین پر دکھائے گئے ہیں، ان کو یاد کر لیں، ان کلمات شفا کو آپ یاد کریں اور ان کو بھی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں۔ اگر شروع میں 5 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے تو آخر میں بھی 5 مرتبہ پڑھیں، اگر شروع میں 7 یا 11 مرتبہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی پھر 7 اور 11 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز کسی بھی مرض کے لیے جب ان آیات شفا کو بطور دم کیا جائے گا، اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے شفا عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔